हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप तालीम। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम पढ़ेंगे आपकी बुक जान पहचान का सबक नंबर 13 सिंदबाद जहाज़ी का एक सफ़र। किसी ज़माने का जिक्र है कि बगदाद में एक लकड़हारा रहता था। वो एक दिन लकड़ियों का गट्ठा उठाए एक गली से गुजर रहा था। गर्मी के दिन थे। सोचा धूप सख्त है, कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। गट्ठा सर से उतारा और दीवार के साए में बैठ गया। साए यानी कि छाँव में बैठ गया वो। लकड़हारा जो लकड़ियाँ काटता है, पेड़ों से लकड़ियाँ काट के लाता है, उसे लकड़हारा बोलते हैं। आराम करने के लिए आंखें बंद की तो कानों में नाच गाने की सुरीली आवाज़ें आने लगीं। उसने सर उठाकर बुलंद इमारत की तरफ देखा और ज़ोर से कहने लगा। बुलंद इमारत यानी कि एक लंबी इमारत देखी उसने। इमारत यानी कि बिल्डिंग उसने देखी। वहाँ से गाने बजाने की आवाज़ें आ रही थी। और क्या कहा उसने वो देख के, ए खुदा, ये कहाँ का इंसाफ है। यानी खुदा से पूछ रहा है, मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ, फिर भी पेट भर रोटी नहीं मिलती। ये अमीर है कि दिन भर आराम करता है और रोज़ाना हज़ारों रुपए खर्च कर देता है। यानी मैं इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मुझे इतना पैसा नहीं मिलता, और इन अमीरों को, ये लोग आराम करते रहते हैं और रात भर में काफ़ी ज़्यादा पैसे उड़ा देते हैं, खर्च कर देते हैं। वो ये कह ही रहा था कि एक नौकर फाटक से बाहर निकला और लकड़हारे से कहने लगा, चलो तुम्हें हमारे सरकार सिंदबाद ने बुलाया है। लकड़हारा घबराया हुआ नौकर के पीछे चल पड़ा। जब महल में दाखिल हुआ तो देखता है क्या है, दस्तरखान बिछा हुआ है, बहुत से लोग बैठे हुए हैं, उनके सामने तरह तरह के लजीज खाने लजीज खाने रखे हुए हैं। सिंदबाद ने लकड़हारे को अपने पास बिठा लिया और सबके साथ उसको भी अच्छे अच्छे खाने खिलाए। मतलब उसको बुलाया, यानी कि सिंदबाद ने उसकी बात सुन ली थी और फिर उसको बुलाया और उसकी भी अच्छी खातिर तवाज़ो की और खाने दिए उसे। जब सब लोग रुखसत हो गए, यानी कि चले गए, सिंदबाद ने हंसते हुए लकड़हारे से कहा, दोस्त, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली हैं, लेकिन उनका बुरा नहीं माना। सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूँ कि ये इंतहाई दौलत मुझे कितनी मेहनत के बाद मिली है। अब वो अपनी कहानी बताएगा कि उसको कैसे मिली। बचपन से मुझे दुनिया की सैर व सियाहत का और तिजारत का बहुत शौक था। जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने बहुत सा माल खरीदा और सौदागरों के एक जहाज़ पर सवार हो गया। हम बहुत दिनों तक समंदर में सफ़र करते रहे और जज़ीरा 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 कहते हैं आइलैंड को, द्वीप को, जाकर अपना माल फ़ायदे से बेचते रहे। एक दिन हम एक ऐसे जज़ीरे में पहुँचे जहाँ आबादी नहीं थी, यानी कि लोग नहीं थे वहाँ पर। चारों तरफ जंगल और सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आ रहा था। सब्ज़ा ही सब्ज़ा यानी कि हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही थी। सब सौदागर जहाज़ से उतरकर सैर करने लगे। मैं भी एक तरफ चल पड़ा। ठंडी मैं सब्ज़ा पर लेट गया और लेटते ही आँख लग गई। मालूम नहीं कब तक सोता रहा। जब आँख खुली तो घबराकर साहिल की तरफ दौड़ा, लेकिन वहाँ जहाज़ मौजूद ना था। मुझे इस जज़ीरे में छोड़कर जहाज़ जा चुका था। इस जज़ीरे में अब मैं अकेला रह गया था। इधर-उधर देखता हूँ तो एक सफ़ेद गुंबद नज़र आया। मैं इस गुंबद की तरफ चला, देखा कि कोई दरवाज़ा ही नहीं है। थोड़ी देर बाद क्या देखता हूँ कि एक बड़ा अब्र का टुकड़ा आया और इस गुंबद पर बैठ गया। अब्र कहते हैं बादल को। तो बादल के साथ आया और वहाँ बैठ गया। मैंने किताबों में रुख परिंदे और उसके अंडों का ज़िक्र पढ़ा था। रुख परिंदा एक बहुत बड़ा परिंदा होता है, उसके बारे में। सोचा ज़रूर ये रुख परिंदा है और ये उसके अंडे हैं। मैंने अपनी पगड़ी खोली और हिम्मत करके खुद को इसकी टांग से बांध लिया। रात इसी तरह गुजरी। सुबह वो परिंदा उड़ता
اڑا اتنا اونچا کہ زمین نہیں نظر آتی تھی، پھر تیزی سے ایک گھاٹی میں اتر گیا۔ میں نے جلدی سے اپنے آپ کو کھول دیا۔ گھاٹی اس قدر گہری تھی کہ اوپر چڑھنا دشوار تھا۔ چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ تھے۔ گھاٹی اس قدر گہری تھی کہ اوپر چڑھنا دشوار تھا۔ چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ تھے۔ آخر چلنا شروع کیا۔ راستے میں بہت سارے جواہرات پڑے ہوئے نظر آئے۔ میں خوشی خوشی انہیں اکٹھا کرنا شروع کیا۔ یہاں اسد ہیں بھی تھے، اسد یعنی کہ سانپ، جو آدمی کو نگل جاتے ہیں۔ میں نے ایک چھوٹا غار ڈھونڈا، غار کہتے ہیں غفا کو، اور اسے صاف کر کے اس کا منہ پتھر سے بند کر دیا اور رات بھر اس میں پناہ لی یعنی کہ رات بھر اس میں گزاری، اس میں رکا۔ جب صبح ہوئی تو غار سے باہر آیا، بھوک کے مارے بری حالت تھی۔ درختوں کے پھل توڑ توڑ کر کھائے اور چشمے کا پانی پیا۔ چشمہ یعنی کہ ندی یا جہاں پر پانی ہوتا ہے۔ جب ذرا جان میں جان آئی تو چشمے کے کنارے بیٹھ گیا۔ دیکھتا کیا ہوں کہ پہاڑوں پر سے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے گر رہے ہیں، اور ان گوشت کے ٹکڑوں درختوں کے پھل توڑ توڑ کر کھائے اور چشمے کا پانی پیا۔ جب ذرا جان میں جان آئی تو چشمے کے کنارے بیٹھ گیا۔ دیکھتا کیا ہوں کہ پہاڑ پر گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے گر رہے ہیں، اور ان گوشت کے ٹکڑوں کو پرندے اکٹھا کر کے گھونسلوں میں لے جا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ زمین پر بکھرے ہوئے زیورات چمٹے ہوئے ہیں۔ اتنے میں پہاڑوں پر انسانوں کا شور غل سنائی دینے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ ان لوگوں نے جواہرات حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ مجھے ایک تدبیر سوجھی، تدبیر کہتے ہیں ایک طریقہ یا حل۔ میں نے بہت سے جواہرات اکٹھے کیے اور ایک گوشت کے ٹکڑے کو اپنی پیٹھ پر باندھ کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد ایک بڑا پرندہ گوشت کے لالچ میں میری طرف بڑھا اور گوشت کے اس بڑے ٹکڑے کو، جس سے میں نے خود کو باندھ رکھا تھا، پنجوں سے پکڑ لیا اور لے اڑا۔ جب میں نیچے گرا تو لوگ دوڑ کر میرے پاس آئے، لیکن مجھے دیکھا تو بہت مایوس ہو گئے، کیونکہ ان کو کیا لگا تھا کہ زیورات آئیں گے، لیکن زیورات نہیں آیا، تو ایک انسان آیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ رنج نہ کریں، میں بہت سے زیورات اپنے ساتھ باندھ کر لایا ہوں۔ انہوں نے میری کہانی سنی تو حیران رہ گئے اور اپنے ساتھ جہاز میں بٹھا لیا۔ کچھ دنوں کے سمندری سفر کے بعد میں اپنے وطن پہنچ گیا اور آرام سے زندگی گزارنے لگا۔ تو یہ اس کے پیچھے کتنی بڑی کہانی تھی، کیسے اس کو پیسے ملے۔ اپنے سفر کا حال بیان کر کے سندباد نے لکڑہارے کو روپیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی دی اور کہا، محنت کے بغیر انسان کو راحت نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ بنا محنت کے آپ کو کبھی بھی کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک عربی کہانی کا ترجمہ ہے، یعنی کہ ایک ٹرانسلیشن ہے یہ عربی کہانی کا۔ تو ہر انسان کو کیا کرنی چاہیے؟ محنت کرنی چاہیے۔ جب آپ محنت کرو گے تبھی آپ ایک اچھا مقام، ایک اچھا مرتبہ حاصل کر سکتے ہو۔ الفاظ معنی دیکھتے ہیں اس کے۔ سیاحت، مختلف مقامات کی سیر۔ جزیرہ، سمندر سے گھری ہوئی زمین جس کو آپ آئی لینڈ بولتے ہو۔ ساحل، دریا کا کنارہ۔ پناہ لینا، جان بچانا، جان میں جان آنا، اطمینان ہونا۔ راحت، آرام۔ تدبیر، ترکیب یعنی کہ طریقہ۔ اور بیٹا یہ کیا تھا؟ یہ ایک سفر نامہ ہے، یعنی کہ سفر کا حال بیان کیا گیا ہے اس میں۔ اب اس کے سوال جواب دیکھتے ہیں۔ سوال کیا ہے؟ لکڑہارے نے خدا سے کیا شکایت کی؟ لکڑہارے نے سندباد کے محل میں کیا دیکھا؟
سندباد جزیرے پر اکیلا کیوں رہ گیا تھا؟ لوگ گھاٹی سے جواہرات کیسے حاصل کرتے تھے؟ رخصت ہوتے وقت سندباد نے لکڑہارے سے کیا کہا؟ تو اس کے سوال جواب دیکھتے ہیں، چلیے۔ لکڑہارے نے خدا سے کیا شکایت کری؟ لکڑہارے نے خدا سے شکایت کی، یا خدا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں صبح سے شام تک محنت کرتا ہوں پھر بھی پیٹ بھر روٹی نہیں ملتی، اور یہ امیر ہے کہ دن بھر آرام کرتے ہیں اور روزانہ ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے۔ سوال نمبر 2، لکڑہارے نے سندباد کے محل میں کیا دیکھا؟ لکڑہارے نے سندباد کے محل میں دیکھا کہ دسترخوان بچھا ہوا ہے، بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے لذیذ کھانے رکھے ہوئے ہیں، یعنی کہ ایک طرح کی دعوت چل رہی ہے وہاں پر۔ سندباد جزیرے پر اکیلا کیوں رہ گیا تھا؟ سندباد جزیرے میں آبادی نہیں تھی، چاروں طرف کیا تھا؟ جنگل اور سبزہ ہی سبزہ تھا۔ سب سوداگر جہاز سے اتر کر سیر کرنے لگے، سندباد بھی ایک طرف چل پڑا اور سبزے پر لیٹ گیا، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے کیا لگ گئی؟ اس کی آنکھ لگ گئی۔ گھبرا کر ساحل کی طرف دوڑا، لیکن وہاں جہاز نہیں تھا، جہاز اسے جزیرے پر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ سوال نمبر 4، لوگ گھاٹی سے جواہرات کیسے حاصل کرتے ہیں؟ لوگ گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے پہاڑ سے نیچے گھاٹی میں پھینک دیتے، گھاٹی میں پڑے جواہرات گوشت میں چپک جاتے، پرندے ان گوشت کو ٹکڑوں کو اٹھا کر اپنے گھونسلوں میں پہنچاتے، اور لوگ گوشت سے چپکے ہوئے جواہرات حاصل کر لیتے تھے۔ سوال 5، رخصت ہوتے وقت سندباد نے لکڑہارے سے کیا کہا؟ سندباد نے اپنے سفر کا حال بیان کر کے لکڑہارے کو رخصت ہوتے وقت روپیوں سے بھری تھیلی دی اور کہا، محنت کے بغیر انسان کو راحت نصیب نہیں ہوتی، یعنی کہ ہر انسان کو کیا کرنی چاہیے؟ محنت کرنی چاہیے۔ اب اس میں آپ کو محاورے دے رکھے تھے، ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ آنکھ لگنا، گرمی کے موسم میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلے تو جلدی آنکھ لگ جاتی ہے، یا سندباد کی آنکھ لگ گئی تھی۔ جان میں جان آنا، مریض کو اچھا ہوتا دیکھ تیماردار کی جان میں جان آئی۔ اگلا سوال تھا آپ کا، یہاں پر آپ کو ہاں جی، مذکر اور مؤنث میں اس کو آپ کو چاٹنا تھا۔ تو مذکر کون کون سے الفاظ تھے؟ لکڑہارا، ہل، سبزہ، جہاز، سانپ، گنبد۔ مؤنث میں آ جائے گا گلی، دیوار، ہوا، تھیلی، غذا، راحت۔ تو یہاں پر آپ کو بے جان چیزیں بھی اور جاندار چیزیں بھی دونوں کے ہی بتایا گیا ہے کہ کون سی مذکر ہیں کون سی مؤنث ہے۔